ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے میں نے. اچھا آخری بات ہم نے کیا کہی؟ ڈکلیریشنز ہم نے 2 اس کی پڑھ لی نا، کہ یہ بات بتائی گئی کہ چاہے سول ہو ملٹری پرپس ہو، کسی مطلب دونوں پرپسز کے حوالے سے کسی بھی انوائرمنٹ میں نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی مطلب اپنے مطلب آپ اپنے جورسڈکشن میں خود بھی نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی دوسری پارٹی کو یہ چیزیں کرنے دو گے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی کہی گئی کہ یار آپ ہر ایک اس ایکٹیویٹی سے دور رہو گے جو کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنس کو آگے جا کر مطلب اس کی مطلب ٹیسٹنگ میں کارآمد ثابت ہو، یا وہ نیوکلیئر ویپنس کو ٹیسٹنگ کو انکریج کریں، ٹھیک ہے، یا انڈائریکٹلی اس کو کاز کرے، تو ان چیزوں سے بھی بچا جائے گا، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو بھی آپ پروموٹ نہیں کرو گے. تو یہاں پر صرف نیوکلیئر ویپنس کی اس کی بات نہیں کی گئی. چاہے اس میں پرولیفریشن میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی کہ وہ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس فلو آف انفارمیشن، مٹیریلز اینڈ ٹیکنالوجی to those states that are not recognized by the NPT as recognized nuclear weapon states, and that make the states or organization able to devise an atomic bomb or a dirty bomb or coerce man bomb. تو یار یہ اس چیز میں پھر انفارمیشن اور مٹیریل سارا کچھ آ جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے بھی دور رہو گے جو کہ آگے جا کر نیوکلیئر ایکسپلوژن کو کاز کرے. تو یہ ڈکلیریشنز کی گئی. لیکن ابھی آپ کو یہ چیز سامنے مطلب ملتی ہے نا کہ یار یہ IAEA کام سنتا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ یار CTBT آرگنائزیشن جو ہے نا وہ پاکستان چکر لگا رہی ہے، یا آپ کے پاس CTBT آرگنائزیشن نے یہ کام کر دیا یا وہ کام کر دیا. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ابھی آپ کو مطلب آگے میں سمجھا بھی دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک بنیادی ریزن ہے کہ CTBT پر ریزرویشنز موجود ہے. مطلب جس طرح ہمارے تحفظات ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ اسٹیٹس کو رہے، ہمارے مطلب وہ NPT پر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس وہ دوسرے پر رہے NSG پر، اسی طرح باقی اسٹیٹس کے مطلب ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ CTBT پر بھی تحفظات ہیں. لیکن وہ تحفظات کس کی وجہ سے ہیں؟ آپ کے پاس پوائنٹس آف کنٹینشن، ٹھیک ہے، جو بنیادی چیز ہے جو کہ مطلب اس CTBT کو مطلب فلفل ہونے سے روک رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے انفلیکسیبلٹی بائی P5. P5 کون سی اسٹیٹس ہیں؟ Sir, the permanent UK members of ہے. the ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے، یہ P5 کیا کر رہا ہے؟ P5 آپ کے پاس جو ریکگنائز نیوکلیئر ویپنس اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، پرماننٹ 5 یا پاورفل 5 جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرس ہیں. یار آپ کے پاس محمد البرادی یہی کہتا ہے کہ کسی بھی انیشیٹو کے لیے ضروری ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ جو P5 کنٹریز ہیں نا یہ آپ کے پاس لیڈنگ رول پلے کریں. تو اس میں کیا ہے کہ باقی اسٹیٹس کو تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن خود اس پر ان کی طرف سے عمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا تو سائن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یا یہ سائن نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہے دوسرے اسٹیٹس کو. کن اسٹیٹس کو؟ جو کہ نیوکلیئر ویپنس جن کے پاس ہے، خاص کر پاکستان اور یہ اسٹیٹس ہو گئی، ٹھیک ہے. تو نہ یہ اس کو سائن کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی گارنٹیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آل ایک منٹ میں اس ذرا کلیئرلی مینشن کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. تمام P5 اس کو نہ سائن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو لیڈنگ رول پلے کرنا تھا، لیکن کیا ہے وہ فلیکسیبلٹی لچک نہیں دکھا رہی. تو جو مسئلہ آپ کے پاس PTBT میں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، PTBT میں نہیں، جو آپ کے پاس NPT اور آپ کے پاس NSG میں جو ایشوز آ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو P5 ہے نا ان کی طرف سے کیا ہے، یا ان کی مونوپلی ہے یا وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے اپنی اوبلیگیشنز پوری کرنے میں. تو CTBT میں بھی یہی چیز ہے. تمام جو آپ کے پاس لیڈنگ رول تو P5 کو ہی پلے کرنا تھا، لیکن آپ کے پاس P5 میں ابھی آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ P5 کے سارے اسٹیٹس اس کو سائن نہیں کر رہے. کیوں سائن نہیں کرے؟ اس کی اپنی وجہ ہے. ایک طرف سائن بھی نہیں کر رہے سارے، اور دوسری طرف اگر آپ باقی اسٹیٹس کو کہتے ہو کہ یہ ساری ٹیسٹنگ وغیرہ بند کر دو، ٹھیک ہے، یہ ایسٹس ڈیولپ کرنا بند کر دو،
تو آپ کو کوئی الٹرنیٹ بھی تو دینا چاہیے نا, ان کی سیکیورٹی کو بھی تو انشور کرنا چاہیے, ان کی سیکیورٹی کنسرنس کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے, تو وہ سیکیورٹی گارنٹی بھی آپ نہیں دے رہے ہو. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پر آپ کے پاس ریزرویشنز موجود ہے. جب تحفظات اس قسم کے ہوتے ہیں, اس قسم کا مسئلہ اس میں ہوتا ہے, تو کیا ہمارے پاس سی ٹی بی ٹی کوئی ریزلٹس پروڈیوس کر سکتی ہیں؟ نو سر. نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے ہمارے پاس سی ٹی بی ٹی اتنا مطلب کمپریہنسو, جو اس نے نیوکلیئر ویپنز کی روک تھام کے لیے مطلب پوائنٹس بتائے ہیں, ٹیسٹنگ روکنے کی بات کی گئی ہے, نائٹ ٹیسٹنگ بلکہ باقی ایکٹیویٹیز کو بھی روکنے کی بات کی گئی ہے, آرگنائزیشن بنانے کی سیپریٹ بات کی گئی ہے کہ یار ساری چیزوں کو ہم امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کروا سکیں. تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں انفلیکسیبلٹی کے P5 کی لیڈنگ رول نہ پلے کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ریئلائز نہیں ہو رہی. تو ابھی تک ہمارے پاس یہ کوئی کنکریٹ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتے. کنکریٹ ریزلٹس کون سے ہوتے ہیں؟ وہی ریزلٹس ہوں گے جو کہ آپ کے پاس جو انہوں نے ڈکلیریشنز کی ہے نا, اگر اس کو یہ فلفل کر سکے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹینجیبل ریزلٹس مطلب اچیو ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پازیٹیو ڈیولپمنٹ کس لحاظ سے ہے؟ چونکہ اس میں ممبرشپ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یونیورسل آلموسٹ یونیورسل سبسکرپشن ہے کچھ اسٹیٹس کو چھوڑ کر, اور انہی اسٹیٹس کی وجہ سے مسئلہ چل رہا ہے. ابھی آگے میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ چیز ایک طرف تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار انفلیکسیبلٹی P5 کی طرف سے لیں. ابھی جو ریسنٹ پچھلے سال if I'm not wrong, ٹھیک ہے, جو کہ یو ایس نے مطلب یہ ایلیگیشن رشیا پر لگائی تھی کہ رشیا نے ریسنٹلی نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپنری یا آرمز کو مطلب مزید ڈیولپ کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے کسی نے سنی ہے کہ مطلب آپ کے پاس پچھلے سال یا آئی تھنک اس سال کے مطلب اوائل میں یہ رشیا پر یہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی کہ رشیا از انوالوڈ ان نیوکلیئر ٹیسٹنگ, وہ مطلب مزید نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر رہا ہے. اور اس کے بدلے میں یو ایس نے کیا مطلب ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ کے پاس یو ایس بھی اپنے نیوکلیئر ویپن پروگرام کو مزید ایڈوانس کرے گا. anybody has any idea, کسی نے مطلب کسی کو یاد ہے جو جب یہ خبریں آ رہی تھی کووڈ سے پہلے؟ anyone؟ نو چلو کوئی سر. بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں ہے یار. اس وجہ سے آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتی نا یہ چیزیں, کیونکہ آپ ساری چیزوں کو آرگنائز طریقے سے جب آپ یہ ٹاپکس کر لو نا, تو اس جو بھی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی نا, آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یار یہ کس چیز کے کس پورشن میں لائی کر رہی ہے, تو پھر وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا, یہ ہمارے پاس ایک اور مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہو گیا کہ یار ان لوگوں نے تو لیڈنگ رول پلے کرنا تھا, ابھی ہمارے پاس ان اسٹیٹ کے درمیان میں پھر ریولری شروع ہو گئی ہے نیوکلیئر ویپنز کو لے کر, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سی ٹی بی ٹی کے لیے مزید چیلنجز فیوچر میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو ریزلٹس اچیو نہیں ہو سکے, نہ ہی صرف ریزلٹس اچیو نہیں ہو سکے ان کی اوبلیگیشنز نہ پوری کرنے کی وجہ سے, ان کی انفلیکسیبلٹی کی وجہ سے, بلکہ ہمارے پاس جو ریسنٹ رپورٹس تھی نا, جو کہ ایلیگیشن یو ایس نے رشیا پر لگائی ہے, اور اس کے بدلے میں یو ایس نے ڈکلیئر کیا کہ ہم مزید اپنے نیوکلیئر ویپن پروگرام کو مزید ایڈوانس کریں گے. یہ سی ٹی بی ٹی کے لیے ایک چیلنج ان فیوچر ہے, کیونکہ سی ٹی بی ٹی کا تو مقصد یہی ہے کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جا سکے, چاہے وہ ورٹیکل ہو یا چاہے ہارزنٹل ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یار کسی قسم کا بھی نیوکلیئر ڈیٹونیشن, مطلب ہم نیوکلیئر ڈیٹونیشن چاہے وہ ملٹری پرپس کے لیے ہو یا سیول کے لیے, اس کو روکا جا سکے گا. تو یہ تو خود اس میں انوالوڈ ہے, اور یہ اس کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں. تو باقی اسٹیٹس کس طرح مطلب اس کو سائن کریں گے اور ہم اس کے فیوچر کو ریئلائز کر سکتے ہیں. تو اب ایک امپورٹنٹ, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا آپ کے لیے کسی بھی ٹریٹی کے حوالے سے, کہ آپ کو اس کا کرنٹ سٹیٹس پتا ہو. اب یہ سی ٹی بی ٹی کی ہم نے بات کر لی نا, آپ کسی کے سامنے یہ ساری تمہید باندھ دیں, لیکن اگر آپ سے ایک اسٹریٹ فارورڈ کوسچن کر لینا کہ یار سی ٹی بی ٹی کی ابھی کیا سچویشن ہے, کیا سی ٹی بی ٹی کے آپ کہہ رہے ہو نا ابھی اس کی شکل کیا ہے, کیا یہ ہمارے پاس امپلیمنٹڈ ہے, کیا یہ فنکشن کر رہی ہے, یا ہمارے پاس یہ ابھی بھی ہمارے پاس بالکل اپنے مطلب اٹ از ناٹ either it is enforced either it is not enforced. تو آپ کے ساتھ آنسر کیا ہوگا اگر آپ سے ابھی یہ اس لیکچر کو بھول جائے نا, اگر آپ سے اس سے پہلے کوئی کوسچن کر لے, ٹھیک ہے, اس کو کور کیے بغیر, سی ٹی بی ٹی آپ ساروں نے پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے, کہ آیا سی ٹی بی ٹی جو ہے, یہ ساری ٹریٹیز جو ہم پڑھ رہے ہیں, کیا اس میں سی ٹی بی ٹی جو ہے یہ انفورسڈ ہے یا ابھی تک یہ مطلب انفورسڈ نہیں ہے؟ تو آپ کا آنسر کیا ہوگا اسٹریٹ فارورڈ, یس اور نو؟ وہ سر نہیں ہے انفورس.
اٹ از No, ناٹ sir. انفورسڈ، اٹ از ناٹ انفورسڈ. اور یہی بات میں آپ کو لیکچر کے اسٹارٹ میں جو ہم یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے نا، میں آپ کو ایک بات بتائی کہ اس میں جو ٹیکنیکل سیکریٹریٹ ہے آپ کے پاس، جو ایگزیکٹو کونسل ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس کانفرنس آف دا اسٹیٹ پارٹیز، اس کا صرف بیسک فنکشنز میں نے آپ کو بتا دیے، اس کو میں نے مزید ایکسپلین نہیں کیا. کیوں ایکسپلین نہیں کیا؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس یہ چیز تو موجود ہے آن پیپر موجود ہے، سارا میکینزم اس ٹریٹی میں بتایا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ٹریٹی انفورسڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ انفورسڈ، ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کون سی ہے کہ آپ کے پاس اس ٹریٹی کو آپ کھول کے دیکھ لینا تو اس میں انیکس 2 جو ہے، انیکس 2 کو آپ دیکھیں گے، اس میں 44 اسٹیٹس مینشن ہے. اور انیکس 2 کے سٹارٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے اس ٹریٹی کے کہ جب تک یہ 44 اسٹیٹس اس کو ریٹیفائی نہیں کریں گے تب تک یہ ٹریٹی ہمارے پاس انفورسڈ نہیں ہوگی. تو ان 44 اسٹیٹس میں باقی اسٹیٹس جو ہے نا وہ اتنے مطلب آپ کے پاس نہ تو ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہے، بیلاروس وغیرہ سارے اسٹیٹ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لسٹ دیکھ لیں. لیکن ان میں مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، مسئلہ کہاں پر کھڑا ہو رہا ہے کہ یار جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا انہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ کنسرنز یا ان کے اسٹیک زیادہ ہوتے ہیں. تو جن کے اسٹیکس اس میں زیادہ ہیں نا، یا جن کا پروگرام وغیرہ یا جن کی پالیسیز اس نیوکلیر پالیٹکس کے حوالے سے جن کی پالیسیز چینج ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو یار وہ سارے جو ممبرز ہیں نا، آلموسٹ آل دا نیوکلیر ویپنس اسٹیٹس آر نان ریکگنائزڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹس، ٹھیک ہے، انہوں نے یا تو اس کو سائن نہیں کیا یا اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. تو آپ کے پاس جو 44 اسٹیٹس کی کنڈیشن کہ یار ان ساروں نے اس ٹریٹی کو سائن کرنا ہے، ریٹیفائی کرنا ہے، تبھی ہمارے پاس سی ٹی بی ٹی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، تبھی سے آپ کے پاس یہ سی ٹی بی ٹی کے انڈر جو میکینزم آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا گیا، یہ چیزیں مطلب آپ کے پاس اسٹیبلش ہوں گی، اور پھر یہ اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کولیبریشن آئی ای اے کے ساتھ مل کر کام کریں گی. لیکن آج تک اس پر کام نہیں ہو سکا ہے. کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو انیکس 2 میں شرط رکھی گئی ہے اس ٹریٹی کی کہ اس 44 اسٹیٹس نے سائن کرنا ہے، ریٹیفائی کرنا ہے اس ٹریٹی کو عمل میں لانے کے لیے، تو اس میں 3 اسٹیٹس نارتھ کوریا، انڈیا، پاکستان، انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا. اور جو آپ کے پاس 5 مزید اسٹیٹس ہیں اس 44 اسٹیٹس میں سے، اس میں یو ایس ہے، چائنا ہے، ایجپٹ، اسرائیل اینڈ ایران، اس نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. سائن کرنے اور ریٹیفائی کرنے میں مطلب ڈفرنس کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. سائن کرنے میں اور ریٹیفائی کرنے میں ڈفرنس کیا ہے؟ ریٹیفکیشن مطلب انیکشن جب آ جاتے ہیں وہ، اور سائن میں جب ایگری ہو جاتے ہیں جسٹ. ہاں ویری گڈ ویری گڈ یار. یہ باقی لوگ بھی، چلے میں پوچھتا ہوں، یہی پوائنٹ میں پوچھتا ہوں، یہ کیا ہے آپ کے پاس شفیع ناصر، یہ سائن کرنے میں اور ریٹیفیکیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ابھی نائلہ نے بتایا ابھی، لیکن آپ ذرا مزید کلیئر الفاظ میں بتا دیں. چلو ویری گڈ ویری گڈ. آپ کی آواز آپ کی سلو آ رہی ہے، لیکن آپ کا آنسر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ سائن جب آپ اس انٹرنیشنل فورم پر آپ کی اسٹیٹ اس کو سائن کر لے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ ایگری کر جاتے ہو، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اپنے جو آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ملک کے اندر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا کانگریس ہوتی ہے، جو بھی سسٹم ہو پولیٹیکل سسٹم، اس سے بھی آپ کو اس کو پاس کروانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ملک کی پالیسی کا باقاعدہ وہ حصہ بن جائے. آپ ایگری تو کر گئے تھے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے قانون کا حصہ نہیں بناتے، ٹھیک ہے، اپنے ملک میں، تو پھر وہ چیز انیفیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سائن کرنے میں، سگنیٹری ہونے میں اور چیز کو ریٹیفائی کرنے میں یہی مطلب وہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان، انڈیا اور نارتھ کوریا نے ایون اس کو سائن بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے پاس باقی جو 5 اسٹیٹس ہیں نا ان 44 میں سے، اس میں یہ چائنا، پاکستان، یو ایس اور ایجپٹ، اسرائیل اور ایران یہ آ جاتے ہیں. انہوں نے اس کو سائن تو کیا تھا لیکن ریٹیفائی نہیں کیا. تو مقصد یہی نکلتا ہے کہ آپ کے پاس یہ 8 کی 8 نہیں ہے، ان 8 کی 8 نے مطلب اس میں مطلب وہ کیا ہے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کیا؟ آپ اس کی اپنی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، یو ایس جو ہے مطلب اس پہ مطلب آپ کے پاس اوباما ایڈمنسٹریشن میں بات کی گئی
لیکن وہ بات بڑی نہیں, اپوزیشن کافی زیادہ ہے. یو ایس جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر ڈیوائڈ اسٹارٹ سے تو انہوں نے نہیں کیا, اس طرح چائنا نے بھی نہیں کیا. وہ اپنے لیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا, وہ اپنے کوالٹیٹیو اس ڈیولپمنٹ پر جا رہا ہے, کیونکہ چیلنجز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم نے اوپر پڑھے تھے کہ یار گلوبل انسیکیورٹی کے کنسرنس ہر ایک دور میں موجود رہے ہیں, اور جو بھی ہم ٹریٹی لے کر آ رہے ہیں وہ ان کی انسیکیورٹی کو پوری طرح ایڈریس نہیں کر رہے. اور یہ اسٹیٹس پھر کیوں نیوکلیر ویپنس کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ اسٹرانگ ہو, اگر وہ اس کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں, دوسروں کو ڈسکریج کر رہے ہیں اس کو ریٹین کرنے سے یا ایکوائر کرنے سے, تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. پھر ویک اسٹیٹس جو ان کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان ساروں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ یہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو سائن نہیں کر رہے یا اس کے مطلب اوبلیگیشنز کے انڈر نہیں آ رہے. تو ابھی کرنٹ اسٹیٹس اس کا ٹریٹی تو انفورس نہیں ہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ سارے ہر سال جو ہے نا ایک کانفرنس مطلب منعقد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے پاس اس کی پارٹیز ہیں. کانفرنس آف یہ کانفرنس مطلب اینولی جو CTBT جس نے سائن کیا ہوا ہے نا, یہ ہر سال ایک کانفرنس مطلب کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کس طرح یہ سگنیچر اور ریٹیفیکیشن کے پروسیس کو ایکسلریٹ کیا جا سکے, اور یہ جو اسٹیٹس 8 جو اسٹیٹس ہے جن کا سائن اور ریٹیفائی کرنا ضروری ہے ان اس ٹریٹی کو انفورس کرنے کے لیے, ان کو کس طرح آمادہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی صرف اس کی کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں, جبکہ آپ کے پاس ان اسٹیٹس نے اس کو ریٹیفائی یا سائن نہیں کیا. اور کیوں سائن اور ریٹیفائی نہیں کیا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اچھا اب پاکستان کی سٹی, ایک منٹ میں یہ آخری پوائنٹ میں کلیئر کر دوں پھر آپ لوگ کوسچن کر لیں CTBT میں. ٹھیک ہے, اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے CTBT کے حوالے سے. یار پاکستان نے CTBT کے لیے ووٹ کیا تھا, مطلب یہ جب مطلب آپ کے پاس کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ چیز کس کے مطلب رزلٹ میں ہمارے پاس یہ ٹریٹی آئی تھی, کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی, اور پھر آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں آ گئی تھی, اور پھر آگے جا کر انہوں نے 1996 میں آپ کے پاس سگنیچر کے لیے اوپن کر دی تھی. تو جب یہ کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ ہو رہی تھی نا, تو پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ کیا تھا کہ یار اس کو پروپوز کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب آگے یہ مسئلے مسائل پیش آ گئے کہ یار چائنا نے بھی اس میں وہ نہیں کیا, آپ چائنا تو بنیادی اس کا کنسرن تھا ہی نہیں, آپ کے پاس انڈیا نے بھی نہیں کیا. انڈیا تو ہمارا اسٹریٹجک مطلب آپ کے پاس کمپیٹیٹر ہے, اور انڈیا پاکستان ریلیشنز میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ کتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح US نے بھی نہیں کیا, تو پاکستان preferred to assume a unilateral moratorium. پاکستان نے یہ پریفر کیا کہ یار میں ٹیسٹنگ نہیں کروں گا, لیکن یونیلیٹرل موریٹوریم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خود پر مطلب خود کو ایک طرح کا پابند کر لینا, لیکن خود کو پابند کرنے کا مطلب ایک ہوتا ہے اور دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک پابندی کو مطلب فالو کرنا دوسری بات ہوتی ہے. تو اس نے CTBT کو سائن تو نہیں کیا بلکہ یونیلیٹرل موریٹوریم لگا دیا کہ یار میں مزید ٹیسٹنگ نہیں کروں گا, لیکن اس نے اس کو سائن نہیں کیا ہے. تو یونیلیٹرل موریٹوریم کا مطلب پاکستان کے لیے پھر یونیلیٹرل موریٹوریم لگانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو چاہیے تھا کہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی وہ سائن کر لیتا, کیونکہ ویسے بھی وہ تو ٹیسٹنگ نہیں کر رہا, لیکن اس نے یونیلیٹرل موریٹوریم کیوں لگایا ہے خود کے اوپر, کیا وجہ ہے, مطلب آپ یار کامن سی بات ہے, ابھی میں نے ایکسپلین بھی کر دی, کیا کیوں ایسا کیا ہے سیکیورٹی پاکستان کنسرن سے سر, کیونکہ سیکیورٹی کنسرن. لیکن یونیلیٹرل موریٹوریم سر ہم میں کیا فرق ہے. جی جی سر اس فیور میں تو ہے کہ اس کو وہ نافذ کر دیا جائے, لیکن سر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ایک یک طرفہ ہم نافذ کر دیں اور باقی ہمارے دشمنوں کے پاس ہو. یونیلیٹرل موریٹوریم اور اس میں کیا فرق ہے, یہ کیا ہے آپ کے پاس اگر CTBT پاکستان سائن کر لیتا ہے تو کیا امپلیکیشنز ہوں گی, اور یونیلیٹرل موریٹوریم میں پاکستان کے ساتھ کون سی فلیکسیبلٹی موجود ہے, مطلب اس نے پریفر کیوں کیا ہے یونیلیٹرل موریٹوریم کو. سر پھر ہم باؤنڈ نہیں ہوں گے نا کہ ہم کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں کرنے آگے ٹیسٹ. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم یہاں پر باؤنڈ نہیں ہوتے. یونیلیٹرل موریٹوریم میں ہم نے کیا مطلب اچیو کر لیا, ہم نے یہ اچیو کر لیا کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری ویلیفیکیشن مطلب ہمارا نام بھی بدنام نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ ہم تو ایمبیشنز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ہم پیسفل مطلب رہنا چاہتے ہیں. یونیلیٹرل موریٹوریم ہم نے رکھا ہوا ہے کہ
جب ہمیں نیڈ نہیں ہوگی اور ہمیں اپنے ڈیفینسو پرپس کے لیے مطلب وہ ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, تب ہم ایگریسو ڈیزائنس کے لیے کوئی بھی مطلب وہ ایگریسو ٹیسٹنگ نہیں کر رہے. اٹ از اونلی فار ڈیفینسو پرپس. اور ہم خود پر ہی مورٹوریم مطلب خود پر یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے سی ٹی بی ٹی اس لیے سائن نہیں کی, اگر سی ٹی بی ٹی ہم سائن کر لیتے ہیں تو اس کے دو پاسبلٹیز نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہو اور یہاں پر انڈیا اس کو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اتنا کیا ہو جائے, انڈیا اپنے نیوکلیئر ویپنز کو اتنا ایڈوانس کر لے اور آپ کے نیوکلیئر ویپنز اسی حالت میں رہیں, تو اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ ہوگا. اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس جو انڈیا کے ایمبیشنز ہے اس کو ریئلائز کرنے میں آسانی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر پاکستان اس صورت میں کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یار یہ تو اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے, تو میں ابھی ٹیسٹنگ کی طرف ایگریسو ٹیسٹنگ کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے, مطلب میں جلدی ٹیسٹنگ کروں گا کہ میں ایٹ پار وتھ انڈیا آ جاؤں جو کہ میری سیکیورٹی کو تھریٹن کرتا ہے, تو پھر اس کو سی ٹی بی ٹی سے نکلنا پڑے گا. تو یار یہ آپ ایک جگہ ایک چیز کو جوائن کر لیتے ہو اور پھر اس سے نکلتے ہو, تو یہ آپ کے پاس جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے نا, یہ ارریسپانسبل اسٹیٹس کی طرف سے آتا ہے, جس کی مثال آپ کو نارتھ کوریا کے اس سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, دے آر کالڈ دا انسائڈر چیٹرز. ٹھیک ہے, ان کو پھر وہ چیٹرز کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دیر آر چیٹرز انسائڈ. ٹھیک ہے, کہ مطلب ان کے مقاصد پورے ہو جائے پھر وہ نکل جاتے ہیں. سو پاکستان نے ایک رسپانسبل اسٹانس اس پہ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سی ٹی بی ٹی کو سائن کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انڈیا سے پہلے نہیں. If India is not signing it, then how come we will sign it? کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی نیومیریکل اسٹرینتھ ان کی زیادہ ہے, وہ آپ سے بڑا ملک ہے اور آپ کے خلاف مطلب آئے روز مطلب ہر ایک سٹیج پر ہر ایک طرح سے ہر ایک اسٹیک ہولڈر آپ کو تھریٹن کر رہا ہے. میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے آسمان سے جو کہ ہمیں کہیں گے کہ یہ ملک آپ کے خلاف یہ ایمبیشنز رکھتا ہے. ہم تو ان کے اسٹیک ہولڈرز کے اسٹیٹمنٹ سے ہی اندازہ لگائیں گے, ان کے پاسٹ ہسٹری سے اندازہ لگائیں گے جو کہ ہم نے انڈیا پاکستان ریلیشن میں پڑھا کہ یہ اسٹیٹ کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اس وجہ سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یونیلیٹرل مورٹوریم اس نے اڈاپٹ کیا ہے, صحیح ہے, اور یہ سویلنگ نہیں ہے انڈیا سے پہلے اس کو سائن کرنے کا. ٹھیک ہے, پاکستان اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یار اٹ از ڈسکریمنیٹری ان نیچر. ڈسکریمنیٹری کس طرح ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹریٹی آپ لاؤ تو یار وہ یونیورسل ہونی چاہیے. پھر یہ باقی جو اسٹیٹس ہیں نا, پاورفل ہو یا جو بھی ہو, صحیح ہے, ان ساروں کو اس کو ریٹیفائی کرنا چاہیے. تو اگر ایک چیز یونیورسل نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ ممبر اس سے باہر رہ رہے, لیٹ سپوز انڈیا بھی اس کو ایزیوم کر مطلب سائن کر لیتا ہے, لیکن تب بھی پاکستان کہتا ہے کہ اٹ از ڈسکریمنیٹری ان نیچر. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس جو پاورفل اسٹیٹس ہیں نا, جو کہ آپ کے پاس آ کے جا کے آپ کے اسٹریٹجک کمپٹیٹرز کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے آپ کی سیکیورٹی کو تھریٹن کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یو ایس انڈیا کا کتنا قریبی اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا. ٹھیک ہے, تو یو آر نیور شیور اباؤٹ اٹ کہ کل کو اسرائیل نے کیا کرنا ہے, کل کو آپ کے پاس یہ باقی اسٹیٹس نے کیا کرنا ہے. سو کس طرح آپ کر کے آپ کر سکتے ہو اپنے نیوکلیئر ویپنز, یا اس کے پروگرام کو اس امید کے ساتھ وہ کر سکتے ہو کہ یار یہ جو ہے نا دنیا مجھے بچا لے گی, جبکہ ہم نے یہی تھیم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز گیو اپ کر لے بیکاز آف دا انڈر لائن سیکیورٹی کنسرنس. جنہوں نے پیسفلی گیو اپ بھی کیا ہے ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کس طرح جوپرڈائز ہوئی ہے, ان کے ساتھ کیا شروع ہے, وہ ہم نے عراق لیبیا کے ایگزامپل سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے نہیں کیا پھر ان کو کس طرح کنسیشنز دیے گئے. کنسیشنز کس وجہ سے؟ ان کی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے, کہ مطلب اسٹیٹس کو ان کے لحاظ سے مطلب کافی کنسرنز مطلب کنسرنز ہے, یا مطلب وہ ان کے خلاف کوئی پونیٹیو میجرز اڈاپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. نارتھ کوریا کی ایگزامپل ہم نے اس میں پروف کر لی. ٹھیک ہے, تو پاکستان کہتا ہے کہ جب تک یونیورسل نہ ہونا, ٹھیک ہے, ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ یہ آپ کے سپریم نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ کر سکتا ہے. ان آپ پاس کیا ہے ان میڈیم ٹرم اور لانگر ٹرم. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی ان ٹریٹیز کے حوالے سے کون سی ایسی بات ہے جس کو یہ مطلب پالیسی کو شیپ کر رہی ہے. تو یار وہی بات ہے جو کہ باقی اسٹیٹس کنسرن شیئر کرتے ہیں, سیکیورٹی کنسرن. تو سمپل سادی بات ہے, اور اس میں آخر میں ہم یہی نیریٹو ڈیولپ کریں گے جو محمد البرادی بھی یہی مطلب ساری بک اس نے اسی پر لکھی ہوئی ہے, جو کہ
کہ آپ کے پاس یہ چیزیں جو ہم سارا کچھ کر رہے ہیں, ساری کچھ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, اس میں ہماری پنچ لائن کیا ہونی چاہیے؟ پنچ لائن یہی ہے کہ جب تک آپ گلوبل سیکیورٹی کنسرنس کو کلیکٹیولی ایڈریس نہیں کرو گے تب تک آپ کے پاس یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. نہ ہی صرف مسئلے مسائل چلتے رہیں گے بلکہ چیلنجز بھی وقت کے ساتھ بڑھتے جائیں گے, وقت کے ساتھ بڑے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جتنے چیلنجز بڑھتے ہیں اتنے آپ کے پاس تباہی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ اب میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ کوئی مطلب ایرا غیرہ نتو خیرہ کہتے کہ یار یہ تو بس ساری چیزیں امن کے لیے ہو رہی, لیکن پاکستان ویٹو کر دیتا ہے, پاکستان ووٹ نہیں کرتا, پاکستان نے انڈیا کے حوالے سے. آپ نے پوری پکچر دیکھ کر ایک انالیسس دینی ہے, بالکل آنکھیں بند کر کے ایک انالیسس, نہ ہی کسی کو سننی ہے اور نہ ہی کہیں پر مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہم نے پروف کر دیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو ریکمینڈڈ بکس ہیں نا, جو انٹرنیشنل آتھرس کی ہیں, یا آپ کے پاس جو ان کی ویب سائٹس ہیں ان ٹریٹیز کی, اس میں یہ مٹیریل آپ کو مل جائے گا کہ وائی اٹ از سو, اس طرح کیوں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بالکل آنکھ بند کر کے نہیں ہے کہ بس سی ٹی بی ٹی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور پاکستان اس کو ریٹیفائی یا سائن نہیں کر رہا, جبکہ آپ پتہ بندے کو نہیں ہوتا کہ یار اس کے اندر نیوکلیئر پالیٹکس کیا ہو رہی ہے اور پاکستان کن چیزوں کو اسٹریٹجک چیک لسٹ کو مطلب مد نظر رکھ کر یہ ڈیسیجنز لے رہا ہے, اور یہ کیا یہ ڈیسیجن صرف پاکستان لے رہا ہے یا باقی دنیا کے اسٹیٹس بھی اس کے ساتھ یہ کنسرن شیئر کرتے ہیں. تو اس بیس پر آپ کہتے ہو کہ ایک اسٹیٹ کتنا رسپانسبل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں جس کا کوشچن تھا وہ پوچھ لیں, فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی سے پہلے ہم جو بھی کوشچن تھا آپ پوچھ لیں. سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹریٹی ہے سی ایس بی کی یا کوئی اور ٹریٹی ہو نا, تو اس کے جو سگنیٹری ہوتے ہیں وہ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ وہ ریٹیفائی کریں؟ نہیں, کیونکہ آپ کے پاس یہ آپ کے اسٹیٹ کے اندر جا کے نا آپ نے اس کو اپنے قانون کا حصہ بنانا ہوتا ہے. دے آر ناٹ باؤنڈ, انہوں نے سائن کیا ہوا ہے نا. آپ کے پاس یہ 5 جو ہم نے بتائی, اسرائیل, ایران, آپ کے پاس کیا ہے, چائنا, یو ایس اے, ٹھیک ہے, انہوں نے سائن کیا ہے لیکن وہ ریٹیفائی نہیں کیا. تو وہ آپ کے پاس ساری ٹریٹیز میں ریٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے. ریٹیفیکیشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ تاکہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے جا سکے اسٹیٹس لیول پر ان کو میجرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ یس سر. چلو اوکے گڈ. اینی ادر کوسچن؟ سر جی جی سر, جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں سر, ان میں کوئی بھی نیوکلیئر وہ انرجی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتا نا؟ کیوں نہیں کرتا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ تو کرتے ہیں. ساؤتھ امریکن کنٹریز ساری نہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس اس میں کیا ہے, آپ کے پاس برازیل, یہ ساری مطلب آپ کے پاس یہ کون سی ہے یار, کافی گروپ نہیں بلکہ کافی گروپ کے اگینسٹ جو گروپ بنا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز بننے کے لیے وہ لابنگ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. ان میں برازیل بھی ہے یار, برازیل کے پاس سر تو یہ ایسا B4 شاید اس کو کہتے ہیں, دا بگ 4 ہے کہ جی, نہیں, انڈیا اس میں برازیل ہے اور انڈیا, برازیل, جرمنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک دوسرا ملک ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ٹھیک ہے. پھر اس کے اگینسٹ پھر میکسیکو, پھر آپ کے پاس ایک دوسرا یورپ کا ملک ہے. تو یہ ساری پاکستان کے ساتھ مل کر کافی گروپ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یار. یہ اس میں اس طرح ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے پیسفل نیوکلیئر پروگرامز جو ہے نا, وہ کافی کنٹریز کے ساتھ موجود ہے. صرف ان کنٹریز کے ساتھ موجود نہیں ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے کریڈینشیلز اس ٹائپ کے نہیں ہے جو کہ IAEA کے اسٹینڈرڈس کو فلفل کرتے ہوں, ٹھیک ہے. ساؤتھ امریکہ میں ڈیولپڈ کنٹریز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, کافی بڑی کنٹریز. سو آئی تھنک جتنا مجھے یاد ہے برازیل کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اینی ادر کوسچن؟ لیکن نیوکلیئر پالیٹکس جو ہے نا, میں آپ سب کو ایک مطلب وہ ٹپ دیتا ہوں کہ نیوکلیئر پالیٹکس جو ہے یہ انہی نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان میں چل رہی ہے نا جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. سمپل سادی بات, نیوکلیئر پالیٹکس یہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کے درمیان ہی ساری گیم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہی ساری چیزوں کو مطلب چاہے ٹریٹی کامیاب ہو تو ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, چاہے یہ ٹریٹی جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر ناکام ہو, انفورس نہیں ہوتی, تب بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک قسم کی وہ کیا ہے, وائٹل امپورٹنس رکھتے ہیں ان چیزوں کے لیے. جو ان کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں نا, وہ نیوکلیئر پالیٹکس کو شیپ کر رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. آگے کیا ہونا ہے اٹ از یٹ ٹو بی سین, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں نا, ان کے نیریٹیوز اور ان کی پالیٹکس کو آپ نے اگر آپ سمجھ گئے نا
دین آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں انہی کے اسٹیٹس کے اسٹانس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر ایک چیز کامیاب ہو رہی ہے تو ان کی اوبلیگیشنز فلفل کرنے کی وجہ سے, اگر ایک چیز کو چیلنجز درپیش آ رہے ہیں تو ان کی اوبلیگیشن فلفل نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے. سر یہ B4 نہیں ہے سر, یہ G4 ہے, جیسے G7 ہے نا, تو G4 ہے جس میں برازیل, جرمنی, انڈیا اور جاپان ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. G4 ہے. تو ٹھیک ہے, وہ یہ لابنگ کر رہے ہیں. وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اسائنمنٹ میں نے آپ کی دی تھی نا UN کی, تو اس میں میں نے یہ بات بتائی بھی کہ ریکمنڈیشنز کیا آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا اسٹانس کیا ہے. تو اس میں یہ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ کنٹریز لابنگ کر رہی ہے پرماننٹ سیٹ کے لیے, اس کے اگینسٹ جو کافی گروپ بنا ہے پاکستان یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ نان پرماننٹ ممبر اسٹیٹس کی مطلب سیٹیں بڑھا دو, پرماننٹ ممبرس کو نہ بڑھا. تو یہ اس میں مطلب آپ کو کور کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اسائنمنٹ میں یہ مطلب ہوپ کر رہا تھا کہ آپ لوگ کور کر لیں. اچھا, فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی, اب یہ کیا بلا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سر یہی کہ فسائل مٹیریل کی پروڈکشن کو وہ روکا جائے. ٹھیک, ویری گڈ. فسائل مٹیریل کسے کہتے ہیں؟ سر یہی جو نیوکلیئر ریئیکشن انڈرگو کرتا ہے. نہیں, نیوکلیئر ریئیکشن تو نہیں. فسائل مٹیریل یورینیم سر, پلوٹونیم اور یورینیم اور پلوٹونیم. یار پورا نام بتایا کریں. پلوٹونیم آپ نے صحیح بتایا. سر ہائیلی انریچڈ یورینیم. ایگزیکٹلی, ہائیلی انریچڈ یورینیم, جس کو HEU کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیلی انریچڈ یورینیم اور پلوٹونیم. آپ کے پاس یورینیم U-35 آپ کے پاس وہ کوئی 90 سے 95% سے اوپر, اس میں کیا ہے کنسنٹریشن U-35 کی ہوتی ہے, U-36 کی ہوتی ہے. U-35 کی کنسنٹریشن بہت ہی کم ہوتی ہے. پھر اس سے یلو کیک بنایا جاتا ہے. یلو کیک بنانے کے بعد پھر اس کو سینٹریفیوج میں وہ رکھ کے آپ کے پاس پورا سائیکل, اس سے یورینیم ہیکسا فلورائڈ UF6 بنائی جاتی ہے. پھر اس سے آگے جا کر وہ مطلب گریڈ ڈیولپ کرتے 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 آپ پھر وہ اس کنسنٹریشن تک پہنچ جاتے ہو جو کہ ہائیلی انریچڈ یورینیم ہوتا ہے. تو یورینیم اور ہائیلی انریچڈ یورینیم میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے, ٹیکنیکل چیزیں کہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے, یہ چیزیں نہ وہ پوچھتے ہیں نہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے ایکسپلین نہیں کیا. تو یہ UF6 وغیرہ کے نام سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح ہے, لیکن فسائل مٹیریل کی بات آئے گی تو آپ نے سیدھا سادہ کہہ لینا ہے کہ اٹ از ہائیلی انریچڈ یورینیم اینڈ پلوٹونیم اینڈ دے آر ریڈی ٹو بی یوزڈ ان دی نیوکلیئر ویپنز, رائٹ. تو فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کے سوالے سے یار اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے نا, آپ کو ہر ایک چیز کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. بالکل, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہو, آپ کو یہ چیزیں 10 سال بعد بھی یاد رہیں. ٹھیک ہے, تو یار اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ٹریٹیز ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اب اس میں ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں, NSG بھی ہمارے پاس مطلب آ گیا تھا 1974 میں. پھر اس میں آپ کے پاس جو فسائل مٹیریل تھا اس میں بھی ٹریڈ ہو رہا تھا. صحیح ہے, اب مسئلہ کیا آیا کہ یار ہم نے تو اتنی گائیڈ لائنس بنا لی ہیں, اتنے ہم چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ رہے ہیں, لیکن ہاؤ کم بھی مطلب ہم کس طرح شور ہوں گے کہ یار یہ جو چیزیں ہم مطلب مٹیریل دے رہے ہیں, اگر یہ مٹیریل تو نیوکلیئر فیول کے مطلب نیوکلیئر ریئیکٹرز کو فیول کرنے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کرنے میں, لیکن یہی چیز تھوڑی سے انرچ کرنے کے بعد جب یہ نیوکلیئر فیول سائیکل سے نکلتی ہے تو یہ تو اس میں تو پلوٹونیم بھی ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ ہائیلی انرچ یورینیم بھی آپ اس سے نکال سکتے ہو. تو یہی چیزیں تو آپ کے پاس یہ باقی اسٹیٹس جو ہیں, صحیح ہے, انہوں نے کس مقصد کے لیے یوز کی ہے, انہوں نے آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے انسٹانسز نارتھ کوریا سب سے بلیٹنٹ ایگزامپل ہے. تو یار انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر نیوکلیئر پرولیفریشن کو کس طرح روکا جا سکے گا. وی آر نیور شور, محمد البرادی بھی یہی کہتا ہے کہ یار یو آر نیور شور اباؤٹ, یہی ڈیلیما ہے کہ آپ نیوکلیئر انرجی کے لیے بھی اس کو دیتے ہو تو یو آر نیور شور اباؤٹ دیئر فیوچر انٹینشنز. ٹھیک ہے, یار اس کو مطلب کیا آیا وہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے استعمال کریں گے یا اپنے اوبلیگیشنز پوری کرتے رہیں گے, کیونکہ ایگزامپلس تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ کے پاس عراق, ایران, لیبیا ہو گیا, یا آپ کے پاس پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہے, آپ کے پاس نارتھ کوریا ہوگا, کہ انہوں نے ساروں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا. تو ہاؤ کم یو میں شور کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم کس طرح مطلب اس چیز کو روک سکتے ہیں
روکنے کی بات تو چھوڑے، جو کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کا، جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. تو اس ٹریٹی میں پتہ ہے کیا بات کی گئی؟ اس ٹریٹی میں یہ بات کی گئی کہ یار اگر ہم یہ نیوکلیئر یہ جو فسائل مٹیریل ہے نا، اگر اس پر ہم چیک لگا لیں، اس کی تعداد کو ذرا لمیٹڈ کر لیں اور صرف اتنی ہی تعداد میں ایک اسٹیٹ کو اجازت دے کے مطلب اس کو یوز کریں جو کہ ہارڈلی ان کے مطلب نیوکلیئر انرجی کے مطلب وہ ضروریات کی پوری کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کنسرن ہے یا یہ جو تھریٹ ہے کہ یار یہ اسٹیٹس کو پھر وہ پیسفل پرپس میں استعمال کرنے کے بعد نہیں ہے، وہ ڈائیورٹ کرتے تھے نیوکلیئر ویپنس کے وہ اس میں پروگرام میں، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میٹیگیٹ کر سکیں. یہاں پر یہ بات آپ کے لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری